اور پھر نواب بنے، پھر وہ نواب بنے، اور نواب بن کے جو دین کی خدمات سر انجام دی، اس کا تذکرہ آپ پہلے بھی سن رہے تھے۔ وہ ایک عالم تھے، ایک مجتہد تھے، اور ایک مجدد تھے۔ یہ میں اپنی خوش فہمی سے نہیں کہتا، ان کو مجدد ہمارے حضرت مولانا محدث شمس الحق دیانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کو مجدد لکھا ہے۔ کس میں؟ عون المعبود میں، شرح ابو داود میں، حدیث مجدد کے تحت۔ بلکہ التاج المقلل پڑھیں جس وقت آپ حضرت نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تو عرب کے بہت سے شیوخ نے حضرت نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ ہم آپ کو وقت کا مجدد تسلیم کرتے ہیں، وقت کا مجدد آپ کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی نواب ہی نہیں ہے۔ غیر مقلدین کے نواب صدیق حسن خان محمد بن حسین بن جعفر الرازانی کی کرامت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ صاحب کرامت اور مستجاب الدعوات بزرگ ہیں۔ ابن النجار نے اپنی سند سے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے طلاق کی قسم کھا لی کہ اس نے شیخ کو عرفہ کے میدان میں دیکھا تھا، جبکہ شیخ اس سال حج پر گئے ہی نہیں تھے۔ جب شیخ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو فرمایا کہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کا دشمن ابلیس مسلمانوں کو اللہ کی اطاعت سے باز رکھنے کے لیے منٹوں میں مشرق سے مغرب کا سفر طے کر لیتا ہے، تو تعجب کی کیا بات ہے کہ اللہ کا نیک بندہ اس کی اطاعت میں اس کے حکم سے ایک رات میں مکہ جا کر واپس آ جائے۔ پھر قسم اٹھانے والے کو کہا کہ خوش ہو جاؤ، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے۔ تو اہل حدیثوں کے مجدد نواب صدیق حسن خان صاحب کی معتبر کتاب سے ثابت ہوا کہ بطور کرامت اللہ کے حکم سے لوگ میلوں کا سفر منٹوں میں طے کر سکتے ہیں، جبکہ ایسے واقعات پر موجودہ اہل حدیث گمراہی کے فتوے لگاتے پھرتے ہیں۔